دولت بھی اللہ کی نعمت، غربت بھی اللہ کی نعمت، لیکن دونوں میں فضیلت کسے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں غربت کے مقابلے میں دولت کو فضیلت زیادہ حاصل ہے۔ یہ حضرات علماء کا خوبصورت مباحثہ، اس سے مسئلہ تو نکلتے نہیں لیکن اچھی باتیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے۔ کسی نے اہل سنت والجماعت کے ایک مؤخر عالم سے پوچھا کہ اما عائشہ کا مقام بڑا ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام بڑا ہے؟ کبھی کبھار عجیب و غریب سوالہ کر کے مولوی صاحب کو اٹکاتے ہیں۔ ایک شیعہ عالم نے اہل سنت والجماعت کے ایک جید عالم سے سوال کیا۔ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب احسن الخطبات میں نے یہ واقعہ پڑھا اور بہت خوش ہوا، اور حضرت کے لیے کثرت سے میں ایصال ثواب کرتا رہا۔ وہ تو کتابوں کے کیڑے تھے۔ حضرت نے واقعہ لکھا، ایک شیعہ عالم نے ایک اہل سنت والجماعت کے جید عالم سے سوال کیا کہ اما عائشہ کا مقام بڑا ہے یا سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے؟ تو جید عالم اہل سنت والجماعت کے بڑا پیارا جواب دیے، فرمایا کہ اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں گے عائشہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ وہ محمد کی بیوی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں گے سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ حیثیت سے فضیلت بدل جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا غربت کے مقابلے میں دولت کا درجہ بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، اس لیے کہ دولت ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دولت ہو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے، دولت ہو ماں باپ کی خدمت ہوگی، دولت ہو بچوں کے ضروریات اور اچھی ضروریات جائز ضروریات پورے ہوں گے، دولت ہو عزت کی حفاظت ہوگی۔ مانگنا اچھی بات نہیں، دینا اچھی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ جو دولت کے فضیلت کے قائلین ہیں انہوں نے فرمایا غربت کے مقابلے میں دولت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر دولت ہوگی آدمی کی عزت کی حفاظت ہوگی، کیونکہ جب آدمی مانگتا ہے اس کی عزت پر خطرہ ہوتا ہے، آدمی مانگتا ہے اس کی عزت کو داغ لگتی ہے۔ دولت ہو تو مساجد کو دیا جا سکتا ہے، دولت ہو تو مدارس کو دیا جا سکتا ہے، دولت ہو تو یتیموں کی خدمت ہوگی، دولت ہو تو بیواؤں کی خدمت ہوگی، دولت ہو تو غربا کی خدمت ہوگی۔ کتنے کام دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے غربت کے مقابلے میں دولت کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب ذرا ادھر آؤ میرے دوستو، محبوب نگر کے میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم بھی توجہ سے سنو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے مقابلے میں غربت کی فضیلت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے زیادہ انبیاء غریب تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا غریب آدمی جس کا حشر میں حساب ہلکا ہوگا، فرمایا غریب آدمی وہ ہے جس کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی 500 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غریب آدمی جس کے اندر غربت ہے، ہر مصیبت پر جب وہ صبر کرتا ہے، کل قیامت میں ہر مصیبت کے صبر کا بدلہ وہ جانے کہ نہ جانے اس کے نامہ اعمال میں داخل رہے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں جو غربت کی فضیلت کے قائل ہیں، کان کھول کر سنو، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں بندوں کی پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے۔ حساب کس کا ہوگا؟ اعمال کا حساب ہوگا۔ حساب کس کا ہوگا؟ مال کا ہوگا۔ زیادہ یہ دو ہی چیز کا ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کے حساب میں مالدار رہیں گے، اور غریب کے پاس تو اعمال کا حساب ہوگا، مال کا حساب نہیں ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا کل حشر کے میدان میں مالداروں کے مقابلے غریب 500 سال پہلے جنت کو جائیں گے۔ سال
500 سال پہلے غریب مالداروں کے مقابلے جنت میں پہلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار نہیں آئیں گے، انشاءاللہ انہوں بھی آئیں گے، ذرا دیر بس اٹھا آئیں گے، حساب تو دینا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم کا اور مال کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ احیاء العلوم میں علماء بیٹھے ہیں، یہ باریک باتیں بیان کرتا ہوں تو حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کے اندر وسیقہ آ جائے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا علم کا مال کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ میں مال کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال کمایا کہاں سے، دوسرا سوال خرچ کیا کہاں۔ کمایا کہاں سے، خرچ کیا کہاں، پہلے اللہ پوچھیں گے۔ مال کو لیا کہاں سے، کیسے لیا۔ لیتے وقت کسی کو ٹوپی تو نہیں پہنایا، بندہ کہے گا کہ دھوپ زیادہ تھی شال اڑایا۔ پہلے زمانے میں کوئی کسی کو دھوکہ دیتا تو بولتے تھے ٹوپی پہنایا، ٹوپیاں جیتیاں نہیں، شالا، چھتریاں، پنڈالا، ایسا ڈباتا واپس آ کو پھر انہیں زندگی گزارتا نہیں، اس کی میت کی اوپر آنا سو۔ سوال پہلے یہ ہوگا مال کہاں سے کیسے کمایا۔ دوسرا سوال مالداروں یہ بھی ہوگا مال ہماری نعمت، اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اللہ آپ کے عطا کردہ اس مال کو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسراف کے بغیر، بخالت کے بغیر میں اسے خرچ کرتا رہا۔ ماں باپ کو دیا، بھائی بہنوں کو دیا، مسجدوں کو دیا، مدرسوں کو دیا۔ تیرے بندے جب بھی آئے اے اللہ میں محبت کے ساتھ دیا، اللہ پاس کر دیں گے۔